الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الجہاد والغزو فقال یا عبد اللہ ان قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وان قاتلت مرائيا مكاسرا بعثك الله مرائيا مكاسرا يا عبد الله على اي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال رواه ابو داود او كما قال علیہ السلام۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے پہلے کی طرح آج بھی ایک مختصر حدیث آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا جو اجر ہے اس کا مدار بتایا ہے، اس کا دار و مدار بتایا کہ آخرت میں اجر آپ کو کس چیز پر ملے گا۔ پچھلی حدیث میں نے آپ کو سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو آپ کا عمل بھی خالص ہے۔ اسی طرح آج بھی تقریباً وہی حدیث ہے کہ آخرت میں اجر کا مدار کیا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جہاد اور غزوہ کے بارے میں بتائیے کہ کون سے جہاد پر ثواب ملتا ہے اور کس صورت میں مجاہد اپنے عمل کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، ان قاتلت صابرا محتسبا، اگر تم نے اجر آخرت کی نیت سے جہاد کیا اور آخر تک جمے رہے تو خدا کے ہاں تمہارے عمل کا اجر ملے گا۔ بعثک اللہ صابرا محتسبا، اور صابروں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ نے جہاد کیا کسی دکھاوے کی خاطر اور فخر جتانے کے لیے جنگ کی آپ نے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو اسی حالت پہ اٹھائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا۔ یا عبداللہ، آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی ای حال قاتلت او قتلت بعثک اللہ علی تلک الحال، اے عبداللہ، جس نیت سے تم لڑو گے اور جس حال میں تم قتل کیے جاؤ گے اسی حالت پر قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اٹھائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا جو اجر ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ نیت کو صاف ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں جنگ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان لٹا رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اسی نیت سے اگر آپ نے جہاد کیا تو وہ جہاد آپ کا کامیاب جہاد ہوگا، چاہے آپ اس جہاد میں شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر واپس لوٹیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو، اگر ویسے ہی آپ فوت ہو گئے بقضاء الہی، تو آپ کو اللہ رب العالمین اسی نیت پر اٹھائے گا کہ آپ کی نیت اس جنگ میں یہ تھی۔ اور اگر آپ کی نیت جنگ میں ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے جو ہے نا مجھے واہ واہ ملے، لوگ مجھے کہیں کہ یار کتنا اچھا لڑتا ہے، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے اگر میں لڑوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا کہ تمہاری نیت یہی ہوگی کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھ پر فخر کریں لوگ۔ پچھلی حدیث کی طرح یہ بھی حدیث تقریباً وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کا جو عمل کا دار و مدار جو ہے وہ اپنی نیت پر ہے، اور نیت اگر خالص ہوگی انسان کی تو انشاءاللہ العزیز عمل بھی تمام خالص ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو نیت خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔